دنیا اس وقت ایک عادلانہ اور عدل پر مبنی حکومت اور معاشرے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہی ہوگی۔ صحیح۔ مہدی صلوات اللہ علیہ کی حکومت کا نتیجہ یہ ہے امن و امان دنیا محسوس کرے گی، کیونکہ مولا جو ہے وہ کسی صورت میں ظلم نہیں ہونے دیں گے، ظالم کو ختم کریں گے، اور اگر کوئی ظلم کرنا چاہے گا اسے روکیں گے۔ جیسے ہم دعاؤں میں بھی، دعائے ندبہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جو ظالم کے ہاتھ کو روکنے والا ہے، حتیٰ جو باطل، ظلم، کذب، ان کی جو ہے وہ رسیاں یا ان کی جو طاقتوں کو کاٹنے والا، وہ شخص جو ظلم کرنا چاہتا ہوگا اس کو کس طرح مولا روکیں گے؟ اس کے بھی کئی راستے ہیں، تعلیم ہے، تربیت ہے، اور وہ وسوسے جو شیاطین سے ملتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، شیاطین ہی ختم ہو جائیں گے۔ نفس امارہ ہے تو نفس امارہ کو تربیت دینے کے لیے بہت زیادہ مراکز بھی ہوں گے، اور خود مجرم جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی چھوٹ نہیں پائے گا، اپنی سزا پوری لے گا۔ جب جرم کی سزا صحیح معنوں میں ملنا شروع ہو جائے تو بہت سارے جرم رک جاتے ہیں۔ کب جرم بڑھتا ہے؟ جب مجرم کا خوف ختم ہوتا ہے، لیکن جب مجرم خوف زدہ ہونا شروع ہو جائے اور مظلوم کا خوف ختم ہو جائے تو اس وقت معاشرے میں امن ہوتا ہے، جرم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ امام کے دور میں مجرم خوف زدہ ہوں گے، ظلم کرنے والے خوف زدہ ہوں گے، عام شخص، عام مومن شخص، عام مسلمان شخص، اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہوگا۔ آج برعکس ہے، آج جو ہے عام لوگ خوف زدہ ہیں، مجرموں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ بے خوف ہے، اور وہ جرم کر رہے ہونے کو نہیں پتہ، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، اگر کوئی روکے گا ہمارے پاس ذرائع ہیں، ہم جو ہیں اس سے نکل آئیں گے، سزا تک نہیں پہنچیں گے۔ لیکن امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوگا۔ پولیس ظاہر کام کرے گی، پولیس بڑی جو ہے وہ فرض شناسی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اس زمانے کی پولیس، بعض لوگ پوچھتے ہیں اس زمانے میں پولیس ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی؟ بالآخر امن و امان قائم کرنے والے سارے ادارے ہوں گے، کیوں نہیں؟ اس کے بغیر تو حکومت نہیں چلے گی۔ کوئی معجزے سے تو مولا نے امن و امان قائم نہیں کرنا۔ یہی فطری ذرائع ہیں، یہی فطری اسباب ہیں۔ اب تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ اس زمانے میں تربیت پہلے ہوگی پھر تعلیم۔ ماحول ایسا ہوگا کہ وہاں بگاڑ والی کوئی صورتحال نہیں ہے، سب انسان کی فکر، اس کی روح، اس کے اخلاق کی تعمیر والی صورتحال ہے۔ اس زمانے میں تو بگڑے ہوئے لوگوں کو سنوارا جائے گا، اور جو سنورے لوگ ہیں ان کو مزید سنوارا جائے گا، ان کو مزید وہ جو کہتے ہیں رشد ملا، کمال ملا، اس کی عملی شکل اس زمانے میں ہے۔ اچھا، یہ مراکز بھی ہیں، ادھر سے امن و امان کے ادارے بھی ہیں، اور حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک جو ہے وہ روایت میں پڑھا کہ گلی کوچوں میں امر بالمعروف نہی منکر کرنے والے مولا کے ناصر، خدمت گزار کھڑے ہوں گے۔ اب اس حد تک وسیع انتظام ہے امن و امان کا، تو ظاہر ہے وہاں خود بخود جرم کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہے، شاید صفر تک پہنچ جائے۔ بعض ایسے کیس ہوں گے جو عام ججز کے پاس ہوں گے، عام جو جج ہیں وہ اسے ڈیل کر رہے ہوں گے، لیکن امام خود اپنے ہاتھ میں لیں گے، یعنی امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کچھ لوگوں کے کیس خود اپنے ہاتھ میں لیں گے، یہ بھی روایات میں ہے، اور حضرت داؤد و سلیمان کی طرح قضاوت کریں گے۔